الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں یہ مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ آسمانی دین کو پہلے قرآن سے پہلے توریت نے پھیلایا، جس کتاب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور ہدایت اور رحمت کا راستہ انسانوں کے لیے قرآن سے پہلے توریت اور انجیل نے کھولا، اور اب انہی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا، ان کو سچا بتلاتا ہوا یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے احکام اب منسوخ ہو گئے، ان احکامات پر عمل نہیں ہوگا، لیکن بنیادی تعلیم خلاصے کے طور پر جو تھی وہ تھی کہ انسانوں کو اللہ کا راستہ بتلانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق، راہ نجات بتلانا۔ قرآن اس بنیادی تعلیم کی تصدیق کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام دنیا میں اس کی تاریخ کوئی 1400 سال سے نہیں ہے، بلکہ اتنی ہی قدیم تاریخ ہے دین کی، آسمانی دین کی، جتنی قدیم تاریخ دنیا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ قرآن اپنے سے پہلے تمام انبیاء، تمام رسول، تمام کتابوں کی تصدیق کرے، اور اب موجودہ ظالموں کو ان کے خطرے سے آگاہ کرے اور ان کے انجام بد سے ڈرائے، جو تمام ادیان کا یا قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں اس کو مان کر جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ یہ دو باتیں اللہ پاک نے یعنی وعدہ بھی بیان فرمایا، وعیدیں بھی بیان فرمائی کل کی آیات میں۔ آج اللہ پاک اس کی مزید تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ دیکھو اللہ نے جن کے لیے بشارت اور خوشخبری وعدے اللہ نے جن سے بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر دو باتیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں دو باتیں اگر آدمی زندگی کا نصب العین بنا لے تو اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا کے بعد فلا خوف علیہم، نہ تو ان کے اوپر اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج کریں گے۔ آدمی جب اپنوں کو چھوڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر دو باتیں زندگی کا مقصد بنا لیا تو دنیا کو چھوڑتے ہوئے
ذرا بھی نہ تو خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا۔ یہاں پہلی بات اللہ نے فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید پر، اللہ کی الوہیت، اللہ کے رب ہونے پر جن کا اقرار ہے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور دل سے یقین کرتے ہیں کہ ہر حال میں اور ہر وقت ہم اللہ کی زیر تربیت ہیں، ہمیں ایک سانس کے بعد دوسرا سانس بھی جو آ رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر ایک سانس ہم نہیں لے سکتے۔ جو لوگ اس بات کا دل سے یقین کرتے ہیں، اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ ساری زندگی ثم استقاموا، اسی پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے کہ جو کچھ زبان سے کہا، دل سے جو کچھ یقین تھا، زبان سے اس کا اقرار کیا اور اس کے مقتضا پر اعتقاداً اور عمل جمے رہے، یعنی اللہ کے رب ہونے کے حق کو پہچانا اور اپنے رب کے طرف سے لازم کیے ہوئے حقوق اور فرائض کو سمجھے اور ادا کیے۔ یہ مطلب ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ دل سے اللہ کے رب ہونے کو یقین کے ساتھ کیا اور پھر ساری زندگی اللہ کے لازم کیے ہوئے فرائض کو فرض سمجھتے ہوئے ساری زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے رہے، تو ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے یہ نہیں کہ ابن الوقت بن کر گرگٹ کی طرح کبھی کوئی رنگ بدل دیا، کبھی جیسا دیکھا ویسا اپنے دین کے اندر بدلاؤ کر دیا، یہود و نصارہ کی طرح کبھی کچھ ایسا نہیں، بلکہ ساری زندگی استقامت کے ساتھ اللہ نے اس آیت کے اندر بڑی بلاغت کے ساتھ پورے اسلام، ایمان اور اعمال صالحہ کو جمع کر دیا دو لفظوں کے اندر، ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ دین یہ ہے کہ تم اللہ کو دل سے ایک جان کر اس کے فرائض ساری زندگی ادا کرتے رہو، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے وعدے بیان فرمائے ہیں۔ اس مضمون کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسی کوئی جامع بات بتلا دیں کہ مجھے آپ کے بعد وہ پھر کسی سے بار بار پوچھنا نہ پڑے، یعنی جنت کا راستہ بتلا دیں اور ذرا مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ کہو، سب سے جامع نصیحت یہ ہے کہ یہ کہو کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ یہ استقامت ایک لفظ بہت مختصر ہے، مگر اپنے مضمون کے اندر یہ پوری شریعت اسلامیہ کو گھیرے ہوئے ہے، جس میں تمام اللہ کے احکام پر عمل، تمام محرمات سے بچنا، مکروہات سے بچنا، تمام منہیات اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، یہ انتہائی جامع لفظ ہے کہ یہ ہمیشہ ساری زندگی کا نصب العین بن جائے۔ یہی تشریح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سے منقول ہے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام، فرائض، چاہے حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، تمام اوامر کہ اللہ نے جن کا حکم دیا ہے، تمام نواہی جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، سیدھے راستے پر جمے رہو، اس سے ادھر ادھر راہ فرار اختیار نہ کرو۔ یہ مطلب ہے استقامت کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا جن کے اندر یہ دو باتیں پوری ہوں گی، یعنی دل سے اللہ کا یقین، زبان سے اقرار اور شریعت پر عمل،
تو اللہ نے فرمایا کہ ساری زندگی جو جمے رہیں گے یہاں سے جاتے ہوئے کہ قبر میں جا رہے ہیں کوئی خوف نہیں، اپنوں میں جا رہے ہیں محشر میں رہیں گے کوئی خوف نہیں، فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، کہ جب آدمی اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے غم ہوتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے غم ہوتا ہے، لیکن جن کے اندر یہ صفات ہوں گی دو، اللہ نے فرمایا کوئی غم نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، اگر جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہی جنتی لوگ ہیں، دنیا میں دیکھ لو، خالدین فیہا، کہ جس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کو ان کے اعمال حسنہ کا اللہ پاک بھرپور بدل عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی بہت جامع آیت، اور جس آیت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد اور پوری شریعت کو دو لفظوں کے اندر سمیٹ دیا ہے، ان آیات میں سے ایک آیت آج یہ تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یعنی مرتے دم تک ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے اور مرتے مرتے اپنے ایمان کی حفاظت کی، یہ مطلب ہے استقامت کا، تو ان پر پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔